لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تسبيحة صدقة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. اقبال کہتا ہے: تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی تھا. ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی تھا. اور اقبال آقا مدنی، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہتا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا
فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ہمارے آقا ابا آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8,500 سال پہلے جو ہوئی، اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو مقام نبوت عطا فرما دیا۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بحقیق شریف میں موجود، اس کو نقل فرمایا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو خلیفہ مصطفیٰ خسار نبی اس امت کے نانا جان حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 45ویں پشت میں 45ویں پوتے ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے۔ وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے آج سے 164 سال پہلے شہر دیوبند میں درخت انار کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ میں عرض کروں آپ سے، انہی کے پوتے تھے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 55 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا، کنت نبیا، آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو نگاہ عشق و مستی میں اقبال کا شعر دیکھیں کہاں جا رہا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ آخر تو سمجھ میں آیا کہ تمام نبیوں کے بعد ہمارے آقا آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے شہر مکہ معظمہ میں عرب کے وقت کے حساب سے 4:20 صبح 4:20 پر، اور ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے 6:50 پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ تو سمجھ میں آیا۔ آخر اول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نبی کا اول کیسے ثابت کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے باقاعدہ کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ عقیدے کی بات ہے یہ، تمام نبیوں کی نبوت بالعرض ہے، صدقہ مصطفیٰ نے ملی ہے نبوت ابا آدم علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے باقاعدہ دہبیل میں حاضری دی اور باقاعدہ اپنی محدثانہ شان کے نال و جواہر لٹائے 1927 سے 1933 تک۔ یہی عقیدہ ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے 1365 کتابیں لکھ ڈالی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ ہے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جن کے ہاتھ پہ اللہ نے 1998 میں خانہ کعبہ کی چابیاں رکھوا دی۔ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کے کمالات زندہ، نبی کی عبادات زندہ، نبی کی نبوت زندہ، نبی کی رسالت زندہ، نبی کی شریعت زندہ، نبی کی سنت زندہ۔ جب زندہ نبی کی نبوت، جب نبی کی نبوت زندہ ہے، جب نبی کی رسالت زندہ ہے، کیسے کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو آئے گا وہ جھوٹا کہلائے گا، جو رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال کہلائے گا، جو پیغمبری کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹوں کا بادشاہ کہلائے گا۔ نبی کی نبوت قیامت تک کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ شرف و اعزاز نہیں عطا فرمایا۔ ابا آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا 940 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 960 سال کی عمر شریف میں، ایک روایت کے مطابق 1000 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا، 1050 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے 120 سال کی عمر شریف میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت جناب ہود علیہ السلام 465 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام 130 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ جتنے نبی جاتے گئے ان کے ساتھ ان کی نبوت رخصت ہو گئی۔ مدینے والے آقا کی نبوت ایسی ہے، نبی کی نبوت قیامت تک، نبی کی رسالت قیامت تک۔ اس لیے نبی کی نماز جنازہ میں کوئی امامت نہیں کر سکتا تھا۔ 6 جون 632 عیسوی
تاریخ انسانی کا سب سے غمناک المناک دن. چاند اور سورج نے ایسا غمناک دن نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت الفردوس روانہ ہوئے تھے. دست مصطفیٰ پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کی خوشیاں متاثر ہو گئی تھی. ہوش میں نہیں تھے صحابہ کرام. خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تم کیا جانو غم کسے کہتے ہیں, تم کیا جانو صدمہ کسے کہتے ہیں. صدمہ ہم سے پوچھو غم کیا ہوتا ہے. جب میرے بابا رخصت ہوئے تھے دنیا سے ایسے صدمے ہم نے اٹھائے تھے, ایسے غموں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹے تھے. اگر وہ غم وہ صدمے اس چمکتے ہوئے سورج پر ڈال دیے جائیں تو یہ سورج باقاعدہ اپنی روشنی کھو دے گا. یہ صدمہ تھا باقاعدہ وفات مصطفیٰ کا. میں عرض کر دوں آپ سے, لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ روپوش ہوئے. نبی کی نبوت زندہ رہی. خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کی تعلیمات زندہ ہیں, نبی کا بدن شریف زندہ ہے, نبی کا جسد اطہر زندہ ہے, نبی کی تعلیمات زندہ, نبی کی امت کو زندہ رکھا گیا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو طاقت و قوت پیغمبر اسلام کی آج سے 1460 سال پہلے تھی, آج بعد وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت اللہ نے اور بڑھا دی ہے. نبی کی نماز جنازہ میں کوئی امام اس لیے نہیں بن سکتا تھا کہ نبی اپنے بدن شریف کے ساتھ زندہ ہیں, نبی اپنی روح شریف کے ساتھ زندہ ہیں, نبی اپنے جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ باقاعدہ حدیث شریف درج ہے وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ, اللہ کے نبی زندہ ہیں, اللہ کے نبی زندہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا نماز جنازہ کون پڑھائے گا تو صدیق اکبر نے اس مسئلے پر سے باقاعدہ پردہ اٹھایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید ہیں. نبی کی بیویوں کو اللہ نے بیوہ نہیں بنایا. کہو سبحان اللہ. دنیا میں ہر شخص صحابہ کرام کا انتقال ہوا, بیویاں بیوہ ہوئی. صدیق اکبر کا انتقال ہوا 13 ہجری میں, بیوی بیوہ ہوئی. فاروق اعظم کی شہادت ہوئی سن 23 ہجری میں, آپ کی اہلیہ بیوہ ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں, آپ کی بیوی بی بی نائلہ بیوہ ہوئی. میں عرض کر دوں داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ غمناک شہادت, دردناک شہادت ہوئی سن 40 ہجری میں ماہ رمضان میں. آپ کی جو بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں وہ بیوہ ہوئی. میں عرض کر دوں آپ سے حضرت جناب حضرت حسین شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی دردناک شہادت میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں ہوئی. آپ کی اہلیہ بی بی رباب بیوہ ہوئی 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن حکم ہے بیوگی کو پورا کرنے کے لیے, عدت کاٹنے کے لیے. صحابہ کرام کی بیویاں اگر زندہ ہیں اور شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے عدتیں کاٹی. ایک ذات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وفات کے بعد بھی نبی کی بیویوں کو بیوہ نہیں بنایا گیا چونکہ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ. اسی بنیاد پہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ 1927 میں مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. وہ ظاہر اس سے پہلے کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے نبی وَيُرْزَقْ, نبی زندہ بھی ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. نبی زندہ بھی ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ارے جب بدر میں شہید ہونے والے 14 صحابہ کرام اور میدان احد میں جام شہادت پانے والے 70 صحابہ کرام کو اللہ نے فرما دیا وَلَحْيَاءٌ, وہ سب کے سب زندہ ہیں, وہ سب کے سب زندہ ہیں. تو بتاؤ مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں زندہ ہوں گے, کیوں نہیں زندہ ہوں. سب کا سب قرآن ہے, سب کا سب قرآن, اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. یہاں میں نے فتوے کا بھی حوالہ نہیں پیش کیا. یہ فتاوی رشیدیہ بھی ہے تو کسی نے کہا میں نہیں مانوں گا. مفتی عبدالرحیم راجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رحیمیہ کا حوالہ دوں تو کوئی کھڑا ہو جائے میں یہ نہیں مانوں گا. شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پیش کروں تو کوئی کہہ دے گا میں یہ نہیں مانوں گا. یہ سب کا سب اللہ کا قرآن ہے. میں عرض کر دوں آپ سے وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ, اللہ کے نبی زندہ ہے. کوئی بتا نہیں سکتا ہے, کوئی مورخ, کوئی تاریخ داں, کوئی محدث کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں نے عدتیں کاٹی ہیں.
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عدت کاٹی؟ نہیں کاٹی. سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عدت کاٹی؟ نہیں کاٹی. سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت پہ بیٹھی؟ نہیں بیٹھی. سیدہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عدت کاٹی؟ نہیں کاٹی. نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، اس لیے دوسرے نبی کی ضرورت نہیں. ایک شخص قرآن مجید کی آیتوں سے اپنے آپ کو نبی گھوشت کرے، اپنے کو باقاعدہ نبی ڈکلیئر کرے، اپنے کو عیسیٰ بتائے، اپنے کو مہدی بتائے. جب قرآن کا فیصلہ آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ تو اپنے آپ سے ہی باقاعدہ جھوٹا ہو جائے گا. فیض کا دعا سے قرآن ہے یہ اللہ کا. کب نازل ہوا؟ کچھ خبر نہیں. پہلی آیت کب آئی؟ کچھ نہیں پتا. کتنے دن تک قرآن نازل ہوا یہ بھی نہیں معلوم. 22 سال 5 مہینے 14 دن تک قرآن مجید نازل ہوا ہے. کتنے؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن تک. پہلی آیت 17 اگست سن 610 عیسوی کو نازل ہوئی. آج ہم نے جمعہ وار کے موقع پر نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے اس حقیر و فقیر گنہگاروں سے آقا نے بیان سے قبل اپنے محسن و کرم فرما مبلغ اسلام اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مقعدہ کے برادر زادے بھتیجے، مرکزی دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ، منصرم، منتظم، محتمل، اون مدرسے کی باقاعدہ طور پہ بانی مبانی، اطراف کی معزز شخصیت، جمعیت علماء ہند کی بھی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں، مدارس بھی دیکھ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، واعظ و بیان کا بھی باقاعدہ طور پہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. 734 سال پہلے شیخ سعدی علی رحمہ اللہ کو پیارے ہوئے وہ ناشریف سنانے والے عزت مآبادی جناب حضرت الحاج حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم، آمین کہیے، وَأَطَلَّ اللَّهُ عُمْرُهُ، آمین کہیے. کسی شخصیت کا نام لیا جائے تو خالی صاحب فلانے عبدالحکیم صاحب، ارے صاحب تو سینکڑوں ہیں. نمازی بے نمازی، داڑھی بے داڑھی، اور ہر آدمی کو صاحب ادب میں کہتا ہے. یہ طریقہ ہے باقاعدہ ہمارے اکابر کا، ان کے القابات کچھ پیش کیے جائیں. مولانا انور شاہ کشمیری یہ کیا ہے؟ ارے امام العصر کہو ان کو. اس زمانے کے ان کے ہم زمانہ لوگوں نے ان کو امام العصر مانا. امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، انتقال کا سن 1933. مولانا قاسم نانوتوی کو حجت الاسلام کہو، مفتی عبدالرحیم راجپوری رحمت اللہ علیہ کو آبرو فقہا کہیے، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ جن کو خسر رسول عمر فاروق اعظم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت پاک میں 40واں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے. فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امامت میں صحابہ کرام نے پہلی نماز پڑھی ہے. یہ عمر فاروق اعظم 22,51,000 30 مربع میل کے علاقے کو فتح کرنے والے عمر فاروق اعظم، میں عرض کروں 4000 مسجدوں کی تعمیر کرانے والے حضرت عمر فاروق اعظم، 900 جامع مسجد کی باقاعدہ تعمیر کرانے والے عمر فاروق اعظم، 20 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالنے والے، 20 رکعت تراویح کی جماعت کا اہتمام کرانے والے عمر فاروق اعظم. ہماری ماں اور بہنوں کے پردے کی آرزو کی تو اللہ نے ان کی مرضی کے مطابق 22 پارے میں آیت شریفہ نازل فرما دی. شرابی کی شراب چھڑانے کے لیے سزا 40 کوڑے سے 80 کوڑے کرنے والے عمر فاروق اعظم. شہروں کی پیمائش، پورے شہروں کی پاپولیشن مردم شماری جن سنکھیا باقاعدہ کروانے والے گنوانے والے عمر فاروق اعظم. شہر کوفہ بسانے والے عمر فاروق اعظم. میں عرض کر دوں آپ سے خانہ کعبہ کے پاس، میں عرض کر دوں آپ سے مقام ابراہیم پر ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا 2 رکعت نماز باقاعدہ نفل نہیں واجب ادا کرتا ہے. پہلی مرتبہ اللہ کے آسمان کے نیچے مقام ابراہیم پر اجازت رسول سے، اجازت مصطفیٰ سے پہلی مرتبہ باقاعدہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب ادا کرنے والے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کسی صحابی کا تذکرہ ہو تو پورا تعارف رکھا جائے. ضروری آپ جانتے ہیں، ضروری کہ سب جانتے ہیں وہ عمر فاروق اعظم. 22 مقام پر اللہ نے عمر فاروق اعظم کی مرضی کے مطابق عرش معلیٰ سے آیت نازل فرمائی. کہیے سبحان اللہ. 22 مقام پر، مقام ابراہیم پر
نماز کی اجازت طلب کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنا تھا، خانہ کعبہ بنایا تھا ابا ابراہیم علیہ السلام نے. ان کے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر لوں. آقا نے منع فرما دیا. نہیں آئے عمر، اللہ کے ہاں سے اجازت نہیں آئی. فرمانے لگے جی اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حرم شریف سے باہر جانے لگے. باہر جانے والے ہی تھے کہ عرش معلیٰ سے اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی. جبریل امین نے 7ویں آسمان پر اس آیت شریفہ کو لیا، سدرۃ المنتہا سے چلے سینہ مصطفیٰ پر آیت شریفہ نازل فرمائی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے نبی، اے حبیب، اے محبوب، آپ کہہ دیجئے عمر سے جاؤ جا کر مقام ابراہیم پر نماز ادا کر لو، اللہ نے اجازت دے دی. فاروق اعظم کی مرضی کے مطابق آیت شریفہ نازل ہوئی. ماں بہنیں پردے نہیں کرتی تھی، پردے کا چلن نہیں تھا، پردے کا مزاج نہیں تھا. ایک مرتبہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، بلکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نظر آ گئی. ایسے ہی عمر فاروق اعظم کو بہت عجیب و غریب کیفیت محسوس. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، امت کی دیگر بیٹیاں سب کے سب پردہ کیا کریں. آقا نے فرمایا اللہ کیا سے حکم نہیں آیا. تو اتنا کہہ کے جانے لگے. پھر عرش معلیٰ سے آیت شریفہ نازل ہوئی. جبریل امین آ گئے، سینہ رسول کی آیت شریفہ نازل ہوئی. سورہ احزاب 22واں سپارہ. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اعلان کر دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین امت کی ساری عورتوں سے، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ پردہ اختیار کریں، پردہ اختیار کریں. پھر فاروق اعظم کی منشا کے مطابق عرش معلیٰ سے فیصلہ آیا. یہ 20 رکعت تراویح ایسے نہیں آئی ہے. آج جمعہ تھا، چھٹیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ چھٹی کا اعلان کرنے والے کون؟ عمر فاروق اعظم. کہو سبحان اللہ. مسجد کے امام کو تنخواہ ملتی کہ نہیں ملتی ہے؟ دور رسول میں تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، دور ابو بکر صدیق میں تنخواہ نہیں دی جاتی تھی. سب سے پہلی مرتبہ مسجد کے مؤذنوں کی تنخواہوں کی فکر کرنے والے عمر فاروق اعظم. جب تنخواہ ملے تو مہینے میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح طیبہ کو اصال ثواب کر دیا جائے. کہ آپ کے صدقے میں تنخواہ مل رہی ہے. مسجد کے مؤذن، how many mosques are there in my country? There are 7 lakhs mosques in my country at present time, at currently. ملک ہندوستان میں according to Google information، گوگل کی تحقیق کے مطابق، باقاعدہ کتابی تحقیق تو اور ہے، بہت زیادہ مسجدیں ہیں. اگر گوگل کی مان لیجئے، گوگلی کی بات مان لیجئے، 7 لاکھ مسجدیں ہیں. 7 لاکھ مسجدوں کے 7 لاکھ مؤذن ہیں، اور مسجد کی کمیٹی باقاعدہ 7 لاکھ مؤذنوں کو تنخواہ جاری کرتی ہے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ سلسلہ بھی جاری کرنے والے عمر فاروق اعظم تھے. ان کی 30ویں پشت میں 30ویں پوتے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے جب کسی کا ذکر کیا جائے پورا حوالہ دیا جائے. ہمارے سب یہ جتنے بھی میزبانان کرام ہیں، داعی مکرم عزت مآب والی جناب حضرت مولانا الطاف صاحب اکیرا، جامعہ حسینیہ کے فارغ التحصیل، جناب ملت کی خدمت میں پیش رہنے والے، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا حوصلہ رکھنے والے علماء کرام سے بے حد و بے حساب، یہ خاکسار گنہگار اس کا شاہد و گواہ ہے. محبت فرمانے والے علماء کرام سے عزت مآب والی جناب محمد سلیم بھائی، سلیم پٹیل کابی والا، میں عرض کر دوں آپ سے یہ سب حضرات فریضہ نظامت انجام دینے والے، نعتیہ کلام پڑھنے والے، ہمارے سفر میں بہت ہمارا حوصلہ بڑھانے والے، عزت مآب والی جناب حضرت مولانا حافظ و قاری عبدالحکیم صاحب مدد العالی، جناب عزت مآب والی جناب قاضی محمد نعیم صاحب مدد العالی، سبھی حضرات کے اللہ خدمات قبول فرمائیں. میرا دل چاہ رہا تھا چند موضوعات پہ پیش کروں، مگر چند موضوعات میں کیا کیا پیش کروں. میں مسجد آیا، خوبصورتی خوشنمائی دیکھی، خیال آیا ملک ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد سے شروعات کروں گا. سب سے پہلی مسجد باقاعدہ طور پر میں عرض کر دوں آپ سے، چیرمن جمعہ مسجد کیرلا کی. That was the first mosque in my country. ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں سب سے پہلے بننے والی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود مدینہ منورہ میں 29 ہجری میں باقاعدہ طور 29 عیسوی میں 629 عیسوی میں بننے والی اس مسجد سے شروعات کروں. سورت کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ گجراتی زبان بولتے ہیں یہاں پر ہم سب لوگ. گجراتی زبان میں تو 800 سالہ قدیم ہے. وہ قدیم گجراتی ہر ایک کو نہیں معلوم. 500 سالہ قدیم جو گجراتی وہ بولی جاتی ہے اس وقت. بادشاہ شاہجہاں کے زمانے میں مشہور ہوئی. گجراتی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ ترجمہ قرآن اردو زبان میں کس نے ترجمہ کیا؟ کوسمبا میں تھا اس دن مولانا عیسیٰ صاحب کیا اپنی لائبریری کتب خانہ دکھا رہے تھے کہ یہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. میں نے اس کا سب سے پہلا اردو ترجمہ کرنے والے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحبزادے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, جو بھائی ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اردو زبان میں پہلا ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی کسی چیز کا حساب ہم رکھتے نہیں ہیں. موبائل 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 صبح شام موبائل. مارٹن کوپر نے موبائل بنایا تھا 1973 میں 3 اپریل 1973 میں. اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم قرآن چھوڑ دینا. کسی ایک مقام پر اس کا یہ جملہ نہیں ملے گا کہ تم ماں باپ کی خدمت نہ کرنا, دکان وقت پہ نہ جانا, آفس وقت پہ نہ کھولنا, آفس وقت پہ نہ جانا. اسے یہ نہیں کہا. اسے نہیں کہا پوری پوری رات تم موبائل پر انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھنا, مشاعرے دیکھنا, گانے سننا. یہ سب تو ہم نے اپنی طرف خود لادا ہے. وجعلنا اللیل لباسا, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی تھی, ہم نے رات کو موبائل کے لیے وقف کر دیا ہے. عین فجر کی اذان سے پہلے سونے کا مزاج بن گیا. بتاؤ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں کیسے ہو جائیں, ہماری گھروں میں برکتیں کیسے آ جائیں, ہماری بہنیں بچیاں بیٹیاں کتنی خوبصورت ہوں, کتنی اچھی تعلیم, کتنی اچھی تربیت, ان کے رشتے آئے تو کیسے آ جائیں. پوری پوری رات موبائل کے اوپر الٹی سیدھی گندی سندی فحاشی بے شرمی بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اسی گھر اسی کمرے میں اللہ کا قرآن رکھا ہے, اسی کمرے میں باقاعدہ موبائل کے اوپر پکچر بازی چل رہی ہے. بتاؤ ہمارے گھر میں خیر کی روٹی, خیر کی روزی روٹی کیسے آ جائے. 2 لاکھ کما لیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا. اور اللہ سے ڈر ڈر کر آپ باقاعدہ زندگی گزاریں گے. 2000 روپے میں اللہ 2 کروڑ کی برکتیں ڈال دے گا. اللہ قلب کو دیکھتا ہے, اللہ دولت کو نہیں دیکھتا, اللہ صحت کو نہیں دیکھتا, اللہ عمارت کو نہیں دیکھتا, اللہ طاقت کو نہیں دیکھتا, اللہ قوت کو نہیں دیکھتا, اللہ شوکت کو نہیں دیکھتا, اللہ شباہت کو نہیں دیکھتا, اللہ صورت کو نہیں دیکھتا. وہ رب ذوالجلال اگر دیکھتا ہے وہ دل کی حالت کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا تو قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے. بحث کر دوں آپ سے, پہلا ترجمہ گجراتی زبان میں 1879 میں. اس سفر میں آپ نے بہت بیانات سنے ہمارے, پہلی مرتبہ یہ حوالہ آیا ہے. گجراتی زبان کا پہلا ترجمہ 1879 میں. حضرت لقمان بن عبد القادر پہلے مترجم ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے گجراتی زبان میں. دوسرا ترجمہ احمد آباد میں ہوا. جناب محمد اسماعیل صاحب نے 1901 میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا. آپ کے شہر سورت میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے والی شخصیت جناب عبد الرحیم صادق. ٹوٹل میرے پاس جو حوالے ہیں 9 گجراتی ترجمے اب تک ہو چکے ہیں. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. گجراتی زبان میں 9 ترجمے ہو چکے ہیں. انگریزی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ الیگزینڈر راس نے کیا تھا. الیگزینڈر راس ہر روز کوئی نہ کوئی نیا موضوع سوچتے ہیں کہ آ جائے. آج سلیم بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ اب تو کل کا دن اور ہے, جو اور موضوعات رہ گئے ہیں. ویسے تو ان کے بڑے مشہور و معروف آپ لوگ کے موضوع ہیں, زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, مکہ سے پہلے, نبی بے مثال, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال. کبھی یہ کہتے ہیں شان صحابہ بیان کر دیجئے, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں. اور وہ 4 کی عدد کی برکتیں سن لی تو 4 کی بھی فرمائش آنے لگی. اب باقاعدہ کہ وہ بھی بیان کر دیجیے. کیا کیا بیان کروں, 40-45 1 گھنٹے کے بیان میں. کل بھروچ کا دیکھیے جلسہ ماشاءاللہ 11:15 بجے تک کے چلا الحمدللہ. اللہ کے آسمان کے نیچے باقاعدہ وہ جلسہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ
ان تمامی حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ 4 کا عدد کے اللہ کا نام لکھیے تو حروف 4، اللہ لکھیے لکھا ہوا ہے حروف 4، محمد دیکھیے محمد میں حروف 4، قرآن لکھیے تو قرآن میں حروف 4، رسول لکھیے تو رسول میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مسجد لکھیے مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، دکان میں حروف 4، مکان میں حروف 4، حافظ میں حروف 4، عالم میں حروف 4، حاجی میں حروف 4، قاری میں حروف 4، مفتی میں حروف 4۔ تو کہنے لگے یہی روزانہ موضوع بیان کیجئے۔ جو سن لیتے ہیں یہ حضرات، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پروانے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کتاب کی دنیا میں آئیے، اللہ نے کتاب نازل فرمائی، ایجوکیشن کی بات کی، آپ کتاب والے ہیں۔ پہلے ہی پارے میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے ہی پارے میں فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ کتاب ہی چھوڑ دی، اللہ نے قلم کی قسم کھائی، 29ویں بارے میں سورہ قلم ہے، قلم ہی چھوڑ دیا۔ آپ کو اللہ نے قلم اس دور میں قلم کی قسم کھائی تھی، اللہ نے اس دور میں قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرمائی، جس دور میں لوگ قلم کا استعمال نہیں جانتے ہیں۔ پورے عرب میں 17 آدمی تھے جو صرف قلم کا استعمال جانتے تھے، پورے عرب میں۔ اسی میں جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اسی میں حضرت جناب علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، 17 آدمی پورے عرب میں 17 آدمی قلم سے لکھنا جانتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ نے سورہ قلم نازل فرما کر کے رسول پاک کی امت کو قلم والا بنا دیا۔ قلم چھوٹ جائے گا، عزت کہاں سے آئے گی؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، اقبال نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ دارالعلوم کب بنا؟ 1866 میں، 4 سال کے بعد جامعہ اشرفیہ بن گیا راندیر میں۔ 1870 میں ڈھابیل کا مدرسہ کب بنا؟ 1908 میں جامعہ حسینیہ راندیر میں کب بنا؟ 1917 میں قاری صدیق صاحب باندی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ اسلامیہ ہتھورا باندہ کب بنا؟ 1952 میں۔ ہمارے شہر لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء، کتنے ملکوں کے 7 سے زائد ملکوں کے باقاعدہ طلبہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہاں پر، کب بنا؟ 1894 میں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟ 1877 میں۔ اس کا حوالہ رکھنا پڑتا ہے، جب ڈیبیٹ کریں گے آپ، مذاکرہ کریں گے، اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا۔ یہودی حضرات بھی ہوں گے، نصرانی حضرات بھی ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، ماسٹرز پروفیسرز ہوں گے۔ وہ آپ سے پوچھے گا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کب پڑھی؟ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعے کی نماز کون سی تاریخ میں پڑھائی؟ ہم بغلے جھانکیں گے، امت محمدیہ کو رسوا کریں گے، اپنے بزرگوں کو ہم شرمندہ کریں گے۔ اس لیے علم کا زیور پہنیے اپنے بدن پہ، علم کی چمک دمک لے کے اپنے باقاعدہ اپنی جیبوں میں علم کے چمکتے ہوئے ہیرے رکھ کر کے جائیے اور جا کے گفتگو کیجیے ان سے، پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کائنات کی عمر، اس دنیا کی عمر پوچھنا چاہتے ہو۔ مفسرین قرآن کے مطابق 17 لاکھ سال ہے، سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 4.5 ارب سال ہے۔ سورج کی دوری پوچھنا چاہتے ہو، چاند کی دوری 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر سورج چمک رہا ہے۔ کتنی؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر سورج چمکتا ہے۔ چاند، جس چاند کو مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے باقاعدہ اشارہ کر کے باقاعدہ 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ چاند 3,84,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمچم چمچم کر رہا ہے۔ میں اس کا دعا سے درختوں کا ذکر کیا، بھی حافظان چڑیوں کا ذکر کیا، قرآن مجید میں پرندوں کا ذکر آیا، طیور طائر جمع کے ساتھ، واحد کے ساتھ۔ میں اس کا دعا آپ سے حضرت داؤد علیہ السلام جب لحن داودی میں زبور شریف جو ان کے قلب اطہر پر اللہ نازل فرمائی جب پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ وہ پرندے بھی باقاعدہ ساتھ میں تلاوت کرتے تھے۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی تعداد، میں اس کا 4 کھرب پرندے، 4 کھرب پرندے باقاعدہ۔ میں اس کا دوں آپ سے 10,000 قسمیں ہیں پرندوں کی،
10,000 قسمیں ہیں پرندوں کی. میں عرض کر دوں آپ سے ٹوٹل پرندوں کی تعداد میں نے کہیں پر پڑھی تھی. کلکتہ کے رائٹر تھے, انہوں نے مجھے اپنی کتاب خود دی تھی, اس میں اس کا حوالہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے جانوروں کی میں نے قسمیں پڑھی, ان کی تعداد دیکھی جانوروں کی. درختوں کی قسمیں ہم نے پڑھی. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر دوں 30 کھرب درخت, 30 کھرب درخت, 3 ٹریلین درخت ہے, ستاروں سے زیادہ ہے, ستاروں سے زیادہ ہے. پرندے 5 کھرب ہیں, ستاروں کے متعلق ایک قول 4 کھرب ہے. درخت 30 کھرب ہے. سب سے زیادہ رشیا میں درخت ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے ہمارے ملک ہندوستان میں 40 لاکھ سے زائد, 40 ارب سے زائد درخت ہیں. قرآن مجید نے درخت کا ذکر کیا تو ہم درخت پہ تحقیق کریں گے. قرآن مجید نے جانوروں کا ذکر کیا تو ہم جانوروں کی تحقیق کریں گے. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیوانات قرآنیہ پہ کام کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے 56 جانوروں کا ذکر فرمایا ہے. اور قرآن کا سب سے پہلا حیوان, قرآن کا سب سے پہلا جانور مچھر ہے, بعوضہ. پہلے ہی پارے میں آ جاتا ہے, پہلے ہی پارے میں بعوضہ کا ذکر ہے. ہم مچھر میں تحقیق نہیں کریں گے, ہم نے تحقیق نہیں کی, انہوں نے تحقیق کی. ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں نے, مغربی دنیا کے لوگوں نے, وہ ہم کو بتا رہے ہیں مچھروں کی قسمیں. 3,500 قسمیں مچھروں کی ہیں. سلیم بھائی نے اس دن پوچھا تھا, کسی نے ان سے سوال کیا مچھر کے دانت سنتے ہیں انسان سے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا بے شک, ایبسلیوٹلی رائٹ ان دس میٹر. آپ کے 32 دانت ہیں مگر مچھر بھائی کے 47 دانت ہیں. ہم ان 32 دانتوں سے کلہ, کلیجی, کوفتہ, قیمہ گوشت کھا رہے ہیں. آج دار گوشت کھایا, حافظ صاحب کا مزہ آ گیا ماشاءاللہ. لیکن مچھر بھائی کا کام 32 دانتوں سے نہیں چلتا ہے, 47 دانت ان کو چاہیے. اللہ جانے کیا کھاتے ہیں وہ 47 دانت سے. میں اس کا دعا سے وہ دیکھیے کیسا سوال کیا پوچھا, مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ چکن میں, چکن میں حضرت مرغے میں ہڈیاں. میں نے کہا ایک سید صاحب انہوں نے کہا بتا دیجئے ان کو. اچھا ادا ہمارے علماء کرام اس لالچ پہ کہتے ہیں بتا دیجئے, ان کو پتہ چل جائے کہ مولوی کو تم خالی چوچو کا مربع نہ, یہ لولو ہے بالکل, ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ خالی دین کی بات جانتے ہیں, یہ 6 نمبروں سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ دینی کی بات جانیں گے, ان کو دنیا کے متعلق ارے مولوی نہیں جانے گا دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, وہاں زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا. ہمارا مفتی جب تک دنیا کا کامل علم نہیں رکھے گا شریعت کو باقاعدہ پیش نہیں کر پائے گا. شراب کی قسمیں جتنا مفتی جانے گا, کوئی شرابی شراب کی قسمیں نہیں بتا سکتا. کل میں نے پرسوں کہاں ذکر کیا تھا, علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ, 700 سال پہلے کے مفتی, 700 سال پہلے کے مورخ, مصنف, رائٹر, عالم, علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ. اتر پردیش میں فیروز آباد چیڑیوں کا کاروبار وہی ہوتا ہے. علامہ شراب کے اوپر اب کتاب لکھنا شروع کی, 250 قسموں کی شراب پیش کر دی اس کے اندر. کہو سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا مفتی, 250 قسموں کی شراب پیش کی. کب؟ 700 سال پہلے. اس لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ارے فخر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ بھی تو فرماتے تھے کہ مفتی کا اپنے زمانے کی تمام برائیوں سے واقف ہونا ضروری ہے, تبھی تو بتائے گا یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مباح ہے, یہ مکروہ ہے, تحریمہ ہے, اور یہ حرام ہے. بغیر علم کے کیسے بتائے گا, بغیر علم کے کیسے بتائے گا. مفتی ساری باتوں کا علم رکھتا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے, شیخ الحدیث مولانا یوسف شہید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے فلموں کے متعلق سوال ہوا. حضرت محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دلیپ کمار کو دعوت دینے پہنچ گئے بمبئی کے اندر. دلیپ کمار کو کہ بھائی یہ لوگ بھی تو انسان ہیں, عامر خان, سلمان خان, شاہ رخ خان, ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کو چھوڑ دیں ان چمک دمک کی دنیا میں. میدان محشر میں اگر اللہ نے سوال کر لیا, اے مسلمانوں تم اس کی پکچریں دیکھ دیکھ کے تم اس کو ہیرو بناتے تھے, سپر اسٹار بناتے تھے, کبھی تم نے اس کی اصلاح کی فکر کی, کبھی نماز کی دعوت دی, کبھی وضو کی تعلیم پوچھی, کبھی غسل کی سنتوں پر اس سے بات کی؟ ایک شخص سے بھی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فکر کیا اور باقاعدہ جماعت کا ایک سلسلہ کھولا کہ فلمی دنیا میں اب جماعت جایا کرے گی. دلیپ کمار کو دعوت دینے والے سب سے پہلے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی گزر گئی مسلک حنفیہ کے اوپر باقاعدہ فتویٰ دیتے دیتے لکھتے لکھتے. اس سے کتاب کی دنیا میں آئی ہے. جب کتاب پڑھیں گے تو ساری باتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی. ہمارے امام صاحب نے بھی عشاء کی نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا؟ 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا.
22 مرتبہ, مغرب میں 17 مرتبہ اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اذان میں باقاعدہ طور پہ اللہ پاک کا نام 11 مرتبہ آتا ہے. اس مسجد میں 55 مرتبہ اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے. ہر مسجد میں 55 مرتبہ اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے. رکوع میں گئے اللہ اکبر, سجدے میں گئے اللہ اکبر, نیت باندھی تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر. اذان کا پہلا لفظ اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کا پہلا لفظ اللہ, اذان کا آخری لفظ اللہ, آخری لفظ لا الہ الا اللہ. اذان یہاں مکمل ہوتی ہے. اذان کا پہلا لفظ اللہ, اذان کا آخری لفظ اللہ. نماز کا پہلا لفظ اللہ, اللہ اکبر. نماز کا پہلا لفظ اللہ اور نماز کا آخری لفظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کا پہلا لفظ اللہ, نماز کا آخری لفظ اللہ. اذان کا پہلا لفظ اللہ, اذان کا آخری لفظ اللہ. اور قرآن مجید میں 2697 مقام پر اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. اللہ خالق ہے ہمارا, اللہ مالک ہے ہمارا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سانس میں جب وہ اللہ پاک کا ذکر فرماتے تھے 200 مرتبہ اللہ پاک کا نام اللہ 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 لیتے چلے جاتے تھے, لیتے چلے جاتے تھے. کیونکہ خالق ہمارا اللہ ہے, مالک ہمارا اللہ ہے, رازق ہمارا اللہ ہے. اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, غفور بھی اللہ, شکور بھی اللہ, صبور بھی اللہ, اور نور بھی اللہ, بصیر بھی اللہ, نصیر بھی اللہ, خبیر بھی اللہ, کبیر. یہ بھی تو سبحان اللہ کا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں خالق. رحیم بھی اللہ, میں نام گناتا جاؤں گا, آپ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا. رحیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, علیم بھی اللہ, حکیم بھی اللہ, جبار بھی اللہ, ستار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ. آیت الکرسی میں اللہ نے اپنا نام علی بتایا, وہو العلی العظیم. اللہ نے اپنا نام علی بتایا. علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ. ہر شے کا خالق اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہہ, اللہ باقی من کل فانی. اللہ ہمیشہ سے, زمین نہیں تھی اللہ تھا, مکان نہیں تھا اللہ تھا. زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے. نہیں, وہ پوچھا نہیں تھا نصرانی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اللہ سے پہلے کیا تھا, تو جواب دیا کہ ذرا گنتی گنو, الٹی گنتی گنو. اس نے الٹی گنتی گنی تھی نصرانی نے, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. امام اعظم نے فرمایا رک کیوں گئے ایک پہ, کہا ایک پر, ارے بھائی ایک سے پہلے کیا, ایک سے پہلے زیرو, کہا زیرو سے پہلے, کہنے لگے زیرو سے پہلے زیرو, کہنے لگے اس سے پہلے, کہنے لگے اس سے پہلے بھی زیرو, زیرو سے پہلے زیرو, زیرو سے پہلے زیرو, زیرو سے پہلے زیرو. ویسی اللہ سے پہلے اللہ, اللہ سے پہلے اللہ, اللہ سے پہلے اللہ. تم زیرو سے پہلے کی گنتی بتاؤ, میں بتاؤں گا اللہ سے پہلے کون تھا. تم نہیں بتا سکتے. ملین پڑھ لو, بلین پڑھ لو, ٹریلین پڑھ لو, سیکسٹیلین پڑھ لو, کوارڈیلین پڑھ لو, سیپٹیلین پڑھ لو, آکٹیلین پڑھ لو, نونیلین پڑھ لو, ڈیسیلین پڑھ لو, سینٹیلین. وہ گنتی ہے جس کے آگے باقاعدہ 300 زیرو لگائے جاتے ہیں. مولوی کی گڑی آپ جانچیں گے, مولوی سے اچھی کسی کی میت ہوگی. مفتی صاحب سے کبھی پوچھ لیجئے میراث کا مسئلہ کہ مفتی صاحب ذرا بتا دیجئے میری بیوی کا کتنا حصہ, میری اماں کا کتنا حصہ. مفتی صاحب بتائیں گے اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی بیوی کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی بہن کا, اتنے بٹے اتنا حصہ باقاعدہ طور پہ آپ کی بہن کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کا بنے گا. مفتی اتنے بٹے لگائے گا, دے بٹے دے بٹے دے بٹے. آپ گھومیں گے کٹے کٹے, دیوار سے سٹے سٹے گزر جائیں گے, مفتی کے بٹے نہیں برداشت کر پائیں گے. نہیں, یہ مفتی مولویوں کو آدمی سمجھتا ہے کہ ان کو پہاڑے نہیں آتے, ٹیبل نہیں آتا ہے. توبہ توبہ, اس کا مفتی کو نہیں آتا. رہے وہ ایک سیکنڈ بتاتا مسجد میں 20 پنکھے لگے ہوئے, 20 ہی ہیں, 20 کا تراویح کے حساب سے. لا الہ الا اللہ میں حروف 12 ہی ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف 12 ہی ہیں. عجیب شان لفظ اسلام قرآن مجید میں 12 مقام پر. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کتنے حروف, 12. کہیے سبحان اللہ. نبی کی شان اللہ نے قرآن میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. 12 حروف کی آیت شریفہ ہے یہ, ورفعنا لک ذکرک 12. حضرت ابراہیم پوتے میاں کا نام اسماعیل ہے. میں نے سوچا بلاؤں گا, پوچھوں گا, میں کہہ دوں گا یاد رکھیے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے نامی, اس میں گرم قرآن شریف میں 12 مقام پر 12. ارے
آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رکھیے. حضرت ابوبکر صدیق کے ناموں کا شمار کیجئے, حروف کا شمار کیجئے. ابوبکر صدیق اکبر میں حروف 12, کہو سبحان اللہ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کا باقاعدہ نام لکھیے, حروف گنیے تو 12 نکلیں گے. عثمان غنی, حضرت عثمان غنی باقاعدہ آپ گنیے, باقاعدہ گن لیجیے تو حروف 12 نکلیں گے. اور جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا نام باقاعدہ آپ جوڑیے تو 12 ہی حروف نکلیں گے. عرض کر دوں آپ سے, لقب جوڑیے گا, علی میں تو 3 ہی حروف ہے, عمر میں 3 ہی حرف ہے, پورا جوڑیے گا. عمر ابن خطاب اس طرح جوڑیے گا باقاعدہ, عثمان ابن عفان, تب 12 نکلیں گے. یہ نہ کہیے گا کہاں کیسے مورخ اسلام سے ملاقات کرا دی. دارالعلوم دیوبند نے مورخ اسلام کو ایسے شخص کو دے دیا بلا وجہ. اگر ہم کہیں سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں اور یہ بچے گنیں گے 122 حروف, 123 نہیں نکلنا چاہیے. سب کی عزت کا سوال ہے نا. سورہ فلق میں اگر ہم یہ کہیں 71 حروف ہیں تو 71 نکلیں, 71 ہوں. سورۃ الناس میں اگر ہم یہ کہیں 80 حروف ہیں تو 80 نکلیں. سورہ کوثر میں 42 حروف ہیں. سورۃ اخلاص شریف میں 47 حروف ہیں. سورۃ العصر میں 68 حروف ہیں. سورہ یاسین شریف میں 83 آیتیں. سورہ رحمان شریف میں 78 آیتیں. سورہ مزمل شریف میں 20 آیتیں. سورہ ملک شریف میں 30 آیتیں. اور پورے قرآن میں 6666 آیتیں. 1 کلو 362 گرام کا دماغ ہے, اس کا استعمال کیجیے. دماغ کا وزن, واٹس ویٹ آف دا مائنڈ, واٹس ویٹ آف دا برین. آپ کے دماغ کیا وزن ہے اس کا؟ 1 کلو 362 گرام. 10 لاکھ سوراخ ہیں اس میں, 10 لاکھ سوراخ. ایک سوراخ میں ایک بات رکھ لیجئے, 10 لاکھ باتیں دماغ میں اسٹور ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کتنی باتیں آ جائیں گی دماغ میں؟ ہدایہ شریف کی 80 جلدیں تھیں, 4 جلدیں ہیں. فتاوی شامی کی 22 جلدیں ہیں. فتح محمودیہ پہلے 20 جلدوں میں تھی, میرے پاس 20 جلدوں میں, اب 32 جلدیں آ رہی ہیں. علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ نے محدث عراق, محدث بغداد میں 30 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی ہے. دماغ کا استعمال کیجئے, یاد ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں عرض کر دوں آپ سے, علامہ ابن شاہین رحمت اللہ علیہ نے, دنیا ایک عالم دین ہے, ندوی عالم نے پوچھا تھا سب سے لمبی تفسیر کس نے لکھی, سب سے لمبی ضخیم تفسیر کس نے لکھی. میں نے عرض کیا تھا باقاعدہ طور پہ کہ سب سے لمبی تفسیر لکھنے والے علامہ ابن شاہین رحمت اللہ علیہ ہیں. قرآن مجید کے 18 پاروں کی تفسیر کی, 18 پاروں کی تفسیر 1000 جلدوں میں لکھ ڈالی. کہو سبحان اللہ. ایسا کر دوں آپ سے, 1.5 GB کے پیچھے مت بھاگیے. جی بی, گیگا بائٹ تو ہوا, 1.5 GB, گیگا بائٹ جی بی. جی بی کے بعد کیا آئے گا؟ ٹی بی آئے گا, کہیں ٹی بی سے ٹی بی نہ ہو جائے. ٹیرا بائٹ, اللہ تعالیٰ ٹی بی وہ بیماری ٹیوبرکلوسس, ٹی بی فل فارم ٹیوبرکلوسس, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اور ٹی بی ٹیرا بائٹ, جی بی کے بعد ٹی بی ٹیرا بائٹ آئے گا, اور ٹی بی کے بعد کیا آئے گا؟ ٹی بی پیٹا بائٹ. ابھی مولوی سے اچھی سائنس کوئی جانے گا؟ وہ 1 سیکنڈ بتا دے گا مائک کب بنا. 126 سال پہلے مائک بنا, تھامسن نے بنایا. پنکھا قاری صاحب نے ایک بچے نے پوچھا تھا کہ پنکھا کب بنا. میں نے کہا 1887 میں. اور میں سو رہا تھا, نیند میں تھا, آپ تو بیٹھے تھے, نیند میں تھا. کہ حضرت کس سن میں؟ میں نے کہا 1887. کہنے لگے یہ بھی بتا دیجئے کس نے بنایا. میں نے کہا بینسلر نے. پھر لیٹ گیا, سوچا تھوڑا نیند کا مزہ لے لوں. آج ہمارے حافظ صاحب کیا نیند کی لذت محسوس ہوئی ماشاءاللہ. کہنے لگے یہ فریج رکھی حضرت, یہ فریج جو ہے, یہ فریج کس نے بنائی؟ میں نے کہا ویلس کیریئر نے. پھر کہنے لگے سن بتا دیجئے. میں نے کہا 1902 میں. بڑودا گئے, بڑودا میں بیان کر کے میں فارغ ہوا نہیں, پسینے میں شرابور تھا. اور ایک صاحب کہنے لگے حضرت یہ بتائیے ٹماٹر میں بیج کتنے اگتے ہیں؟ سلیم بھائی وغیرہ سے سوال ہوا تھا تو ہم نے بھی بتایا. دوسرے مقام میں چھوٹا ٹماٹر تو 50 بیج ہیں, اور بڑا ٹماٹر تو 150 تک کے بیج جاتے ہیں. پھر ہمیں بیجی بیج بتائے. پھر میں نے ان کو بتایا خربوزے میں کتنے, اور تربوز میں 200 تک کے قریب بیج ہو جاتے ہیں. جیسے وہ ہڈی نہیں پوچھی تھی کہ حضرت بتا دیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں. ارے ہم نے کہا بھیا مرغے والے سے پوچھو جو مرغا بیچ رہا ہے, جو کاٹ رہا ہے. ارے گھر میں اپنی والدہ سے, اہلیہ سے پوچھو جو مرغا پکا رہی ہیں, ان سے ہڈیاں. مولوی سے پوچھ رہے مرغے کی ہڈیاں کتنی ہیں. پھر ایک سید صاحب نے کہا ارے بتا دیجیے, اچھا بتا دیجیے. تو میں نے عرض کیا 120 ہڈیاں.
کہ میں نے سوچا آج ان کو ہڈیاں ہی ہڈیاں باقاعدہ چسائی جائیں. تو میں نے کہا مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں, بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں, اور بکرا پوچھا نہیں تھا, میں نے ایڈوانس میں بتا دیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مولوی کا کبھی دھیان نہ لے. میں نے عرض کیا مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں, اور باقاعدہ بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں, اور بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں, اور میں نے کہا آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں, انسان کے بدن میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں, ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہوتی ہیں, اونٹ میں 539 ہڈیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا لے ہڈی, کھا ہڈی, چوس ہڈی, ہڈی ہڈی ایسی. توبہ. ایک ساتھ میں نیند میں ہوں, چلا رہا ہوں, بنگال پر بہار سے چلا رہا تھا. حضرت یہ بتائیے دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ سب سے لمبا دریا, میں نے کہا دریائے نیل 6500 کلومیٹر لمبا. تو سوچا انہوں نے میری نیند تو میری کھلی گئی ہے. میں نے کہا سنیے دنیا کا سب سے گہرا دریا نہیں پوچھیں گے؟ کہنے جی جی. میں نے کہا دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل 6500 کلومیٹر لمبا ہے, 7 ملکوں سے ہوتا ہوا, سوڈان سے, مصر سے, ہر طرف سے, حبشہ وغیرہ سے ہوتا ہوا یہ گزرتا ہے یہ دریائے نیل. میں نے اس کا دنیا کا سب سے گہرا دریا امیزن ہے امریکہ کا. ملک ہندوستان میں دریائے گنگا ہے 1680 میل لمبا ہے. دریائے جمنا کی لمبائی باقاعدہ طور پہ 850 میل ہے, اور لمبائی لکھنؤ کے اندر دریائے گومتی باقاعدہ اس کی بھی میں نے لمبائی بتائی. اور کل میں نے باقاعدہ نرمدا اس کی لمبائی بتائیے 1312 کلومیٹر لمبا. اس دن میں نے کہا دریا ہی دریا پیتے جاؤ, دریا ہی دریا پیتے جاؤ. اس لیے آپ کا علم گہرا ہونا چاہیے, آپ کی نگاہ ہونی چاہیے ایک ایک شے, ایک ایک چیز کے اوپر باقاعدہ کون سی چیز کب بنی, کون سی روایت کس کی ہے, کس نے لکھا. جیسے میں نے عرض کیا باقاعدہ پہلا ترجمہ گجراتی زبان میں 1879 میں ہوا تھا, پھر احمد آباد میں ہوا. آپ کے پاس جب علم کا جوہر آ جائے گا آپ کہیں شرمندہ نہیں ہوں گے, آپ کبھی گھبرائیں گے نہیں اس سے بات کرنے میں باقاعدہ طور پہ. ابھی کانپور میں ایک جگہ ایک کانفرنس میں مجھے بلایا گیا, مجھ سے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے گلے میں شال پہنا دیے, شال پوشی کر دیے. میں نے شال پہنائی اور باقاعدہ ان کو ہار پہنایا. میں نے سن لیا تھا یہ ڈاکٹر ہے. میں نے کہا کہ ہو واز دا فرسٹ ڈاکٹر ان مائی کنٹری, ہمارے ملک ہندوستان کا پہلا ڈاکٹر کون ہے؟ چہرہ دیکھنے لگے آرام سے, مولوی ٹوپی والا ڈاکٹر پہلا پوچھ رہے ہیں. پھر میں نے بتایا ڈاکٹر مدھوسودن گپتا 1865 کے ڈاکٹر ہوئے, ایک ایڈوکیٹ تھے اس کے اندر. قاری کمال صاحب مشہور قاری ہیں, انہوں نے اپنے یہاں رکھا تھا جلسہ ایک ہوٹل میں. میں عرض کر دوں آپ سے, آپ کے والد صاحب کار لے کے آئے تھے, مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے کہ وقت ہم پہنچ سکے اس کانفرنس میں. ایڈوکیٹ کا حضرت گل پوشی کر دیے, میں نے ہار پہنا دیا. حضرت شال پوشی کر دیا, میں نے شال بھی اڑا دی ان کو. میں نے ایڈوکیٹ ان مائی کنٹری, ہمارے ملک ہندوستان میں باقاعدہ سب سے پہلے وکیل کون ہوا؟ حضرت آپ بتا دیجیے. تو میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر منموہن گھوش کلکتہ کے. جب اب آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیے وہ مولانا الطاف صاحب وہاں ہمیں لے گئے, میرے چشمے کی ٹیسٹنگ کروائی, اور وہاں کہنے لگے ان کو چشمے کے بارے میں بتا دیجیے. میں نے کہا ارے ان کو کیا بتائیں, ان کی تو خاندانی دکان ہے چشمے کی, ان کو بتانا شرمندگی کا باعث ہو جائے گا. پھر کہنے لگے کچھ بتا دیجیے. میں نے اس کا سب سے پہلا چشمہ کس نے پہنا؟ دنیا میں چشمے کی پہلی دکان کہاں کھلی؟ پاور والا چشمہ اور کالا چشمہ. جی جی جی. تب میں سمجھ گیا یہاں چل جائے گی اپنی بات, اس کا مطلب خبر نہیں ہے. مولانا بھی مسکرانے لگے. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی مرتبہ چشمہ جو پہنا گیا اٹلی کے شہر میسا میں پہلا چشمہ پہنا گیا 1290 عیسوی. اور پہلی مرتبہ دھوپ کے چشمے جو آئے ہندوستان میں, پہلی دکان چشمے کی 1912 میں دلی میں باقاعدہ کھلی تھی. تو لہٰذا آپ میں بھوپال کے آگے جلسے میں جا رہا تھا, راستے میں ایک جگہ باقاعدہ ناشتہ ہوا. ناشتے میں بہت ساری چیزیں آئیں. کہنے لگے حضرت دسترخوان پہ اس وقت جتنی چیزیں اس میں سب سے پرانی کون سی چیز ہے؟ تو اس کے اندر چکن کے پیس تھے, باقاعدہ مرغے کے پیس تھے. میں نے کہا مرغا سب سے پرانا, ابا آدم اسلام کے یہاں پلا تھا, 8000 سال پرانا مرغا ہے ہمارے دسترخوان پہ سب سے پرانی چیز. کہنے لگے حضرت یہ بتائیے سب سے نئی چیز کون سی ہے؟ میں نے کہا گڈے بسکٹ 1988 میں آئے تھے. بڑا مزہ آیا ان کو اس بات پر, کیوں نہیں آئے گا مزہ؟ غیر کر دوں آپ سے, ہمارا ریلوے اسٹیشن, ارے 7300 سے زائد ریلوے اسٹیشن. ٹی ٹی صاحب سے جب بات کیجیے, ٹی ٹی صاحب باقاعدہ دیکھیں کتنے خوش ہو جائیں گے آپ سے. اگر ریزرویشن نہیں, فوراً ریزرویشن مل جائے گا آپ کو. آپ خالی پوچھ لیجیے اسے. ہندوستان کی پہلی, میں حیدرآباد میں 16 بچوں کے سر پہ دستار بندی کرنے گیا, آپ کے حبیبی صاحب, اور میں شان صحابہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ. وہیں پر حبیبی صاحب نے کہا حضرت یہ بتا دیجیے ہندوستان میں پہلی ٹرین کب چلی؟ میں نے منہ یوں کیا, میں نے کہا 16 اپریل 1853 کو. پھر بیان کرنے لگا نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں.
تو اللہ کے جب آپ استغفار کثرت سے پڑھیں گے اللہ کی مدد آئے گی، درشی پڑھیں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ عمل چاہیے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعمال جیسا میٹھا، جیسی شکر ڈالیں گے ویسی میٹھا ہوگا، جیسا نمک ڈالیں گے ویسی نمکینیت ملے گی۔ اس لیے تقوی غیبت کے قریب نہ جائیے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ زہر ہے غیبت، لا يدخل الجنت النمام لا يدخل الجنت قطاع، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا، وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، حج بیت اللہ کیا ہو اس نے باقاعدہ۔ لا يدخل الجنت النمام، غیبت کرنے والا۔ آج مسجد غیبت سے محفوظ نہیں، مدرسے غیبت سے محفوظ نہیں، مکتب، روزی روٹی، دکان مکان، بچوں کے سامنے غیبتیں ہو رہی ہے باقاعدہ۔ کہاں سے ہماری زبان میں تاثیر آ جائے گی؟ ہم غیبتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات مسجد کے امام صاحب نے اپنے گھر کی بتا دی، حضرت یہ بڑا ذاتی معاملہ ہے، ایک مشورہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری داڑھی دیکھ کر، میری ٹوپی دیکھ کر اپنے گھر کی بات کی، بچیوں کی، بہوؤں کی باتیں کی کہ مولانا صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتائیں گے۔ یہ بیچارے گھر جانے بھی نہیں پائے، ہم نے موبائل کے ذریعے سے پورے سورت کے اندر ان کو بدنام کر دیا۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ میری داڑھی سے خوش نہ ہوتے، مجھ سے مسئلہ ہی نہ پوچھتے، کم سے کم عزت گھر کی گھر میں تو رہتی۔ انہوں نے مجھ پر یقین کر کے اپنے گھر کا ایک مسئلہ پوچھا اور ان کے گھر پہنچنے نہیں پائے۔ ہم نے چاروں طرف آئینہ کر دیا کہ قاضی صاحب کیا کہا، یہ معاملہ۔ اللہ کے واسطے توبہ، استغفر اللہ، غیبت سے، چغلخوری سے توبہ کر لیجئے۔ لا يدخل الجنت منان، اور کسی کے ساتھ اگر حسن سلوک کیجئے، نیکی کیجئے تو نہ جتائیے گا۔ میں نے لاک ڈاؤن میں آپ بہت پریشان چل رہے تھے، میں نے 1000 روپے سے آپ کی مدد کی تھی، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں یاد دلا رہے ہو اس کو؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کَاتِبِينَ، تمہارے کندھے پر بیٹھے فرشتوں نے لکھ لیا تمہارا یہ عمل، اس کو مت یاد دلاؤ، احسان نہ جتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا، لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس اچھا صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ حضرت نواس رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، نواس مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت مؤذن رسول۔ اس سوال کا جواب بھی دے دوں۔ ایک سوال آیا تھا، سلیم بھائی کے پاس آیا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جو اذان دی تھی، وہ کون سی نماز کی اذان تھی؟ وہ تھی نماز ظہر کی اذان۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور مورخین نے لکھا، مورخین اہل جنت کا حساب ہو جائے گا جب فیصلہ ہو جائے گا میدان محشر میں۔ یہ نہ کہا کیجیے وہ کہ فلسطین، یہ کیا بولتے ہیں، میدان عرفات کا میدان ہوگا، نہیں، میدان عرفات کا میدان نہیں ہوگا۔ میدان عرفات کی مثال دی گئی، جیسے وہاں سب ایک لباس میں، سفید لباس میں احرام پہنے نظر آتے ہیں، ایسی میدان محشر میں سب ایک ہی لباس میں ہوں گے۔ وہ میدان یمن کا میدان ہوگا، وہاں پر تمام انسانوں کو اللہ جمع کر کے حساب کرے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو لہٰذا کون سا جواب دے رہا تھا، کس سوال کا جواب دیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی، ہاں اہل جنت کا جب حساب ہو جائے گا، ہاں بھائی یہ سب جنتی ہیں، ان کو جو داخل کیا جائے گا جنت کے اندر وہ نماز ظہر کا وقت ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ، نماز ظہر نہ چھوڑیے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نماز ظہر کے وقت اہل جنت کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کل میں نے کہا عصر کی نماز کا خصوصیت اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ یہ عصر کی نماز مراد ہے اس آیت شریفہ میں۔ حفاظت کرو عصر کی نماز کی، اور مغرب کی نماز کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں۔ عشاء کی نماز فرض عین ہے۔ فجر کی نماز ابا آدم علیہ السلام نے پڑھی، سارے نبیوں نے باقاعدہ نمازوں کی شروعات کی۔ فجر کی نماز ابا آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز سب سے پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اور عصر کی نماز سب سے پہلی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب مچھلی کے پیٹ سے خیریت سے باہر آ گئے، تو شکرانے کے طور پہ باقاعدہ طور پہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرمائی۔ اور مغرب کی نماز پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اور عشاء کی نماز کے متعلق دو قول ہیں، ایک قول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اور دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی باقاعدہ۔ تو ظہر کی نماز کی بھی حفاظت کیجیے، اہل جنت کو جنت میں ظہر کے وقت داخل کیا جائے گا۔ لہذا آپ باقاعدہ طور پہ آپ اپنے بچوں کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ ضرور کیجیے۔ چند کلمات صحابہ کرام کی شان و برکت کے طور پہ پھر مجھے اجازت دے دیجیے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے مرید
صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ. بس سلسلہ بیان آخری ہو گیا، دعا کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ شان صحابہ سن کے سبحان اللہ کہہ دیجیے. نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے دیوانے صحابہ، نبی کے پروانے صحابہ، نبی کے مستانے صحابہ، نبی کے جانے پہچانے صحابہ، نبی کے جانے مانے صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے عبادت گزار صحابہ، نبی کے پاکیزہ شعار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے کون تھا مکہ شریف میں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی؟ کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا؟ صحابہ نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ. اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر آخری جملہ بیان کا آخری جملہ سبحان اللہ کہیے گا سننے کے بعد. عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ. اور عربی میں دعا کر لیجیے، بہت تھک گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين. وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.